ہسبینڈ نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، اور آج کل اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کو فارغ کر دوں۔ جی جی کئی سالوں سے وہ نہ تعلق رکھتا ہے، نہ فون اٹھاتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، جی اور جی میں اس کی آخری تیسری ہوں، اس کی 2 بیویاں اور بھی ہیں۔ جی جی میاں کا نام کیا، ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ اورنگزیب خان، اس کا ماں کا نام جانی گوالا۔ آپ کو جو وظیفے دیے ہیں، میرا استخارہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو بہت فرق ہے، بہت بہتری ہے، بہت فائدہ ہے۔ بے شک اس میں اگر ایک بات بتا دوں کہ میں اس طرح پاگل تھی کہ میں اپنا فرض چھوڑتی تھی، میں میاں کے پیچھے روتی رہتی تھی۔ مجھے کافی تسلی ہے، سکون ہے، میں آپ کی جہاں سے آپ کی میں باتیں سنتی ہوں مجھے ایک سکون ملتا ہے، مجھے ایک موتی مل جاتی ہے۔ جو میرا حال آج سے 10 سال پہلے تھا، جو 20 سال پہلے تھا، وہ اب نہیں ہے، شکر ہے اللہ کی، الحمدللہ۔ لیکن اب وہ جو میاں فون نہیں اٹھاتا ہے، بات بھی نہیں کرتا ہے، کوئی عزت دینا تو دور کی بات ہے، وہ بات بھی نہیں کرتا ہے، فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ اور بیٹا جو ہے میرا، وہ جس کام کے لیے جاتا ہے 2-4 دن تو کام ہو جاتا ہے، پھر واپس وہ ریٹرن ہو جاتا ہے، مطلب ذلت کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، ایک لفظ جی بتا رہا ہوں، یا تن کفیل بحق یا ودودو، یا تن کفیل بحق یا ودودو، یہ ہر نماز کے جی بعد ایک تسبیح پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں سورۃ فیل پڑھیں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر جمعے عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھیں، ہر جمعے عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ بس باقی جو وظائف اور یہ بیٹے کو باقی جی جو وظائف تسبیحات کر رہی ہیں وہ آپ کرتے رہیے، اور بیٹے کو بھی یہی وظیفے بتائیں، وہ بھی لازم کرے، انشاءاللہ فائدہ، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو کچھ فائدے بتانا چاہتی ہوں، وہ بھی بتا دوں یا جواب کے بعد بتا دوں؟ جی بتائیے۔ اور سورۃ طارق کی آخری آیات پڑھے تو شوہر ایسے لگتا ہے جیسے نا آپ کے ساتھ مطلب سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جو آپ 11-11 والا عمل بتاتے ہیں نا، جی جی اس سے تو لڑائی جھگڑے ویسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے سورۃ طارق کی جو آخری آیات میں نے 2-3 دن سے پڑھنی شروع کی ہے، تو اس سے پیار محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے وظیفے سے کون سی لڑائی کس وظیفے سے ختم ہوتی ہے؟ لیکن سب 11-11 والا اگر عمل کرے نا تو لڑائی نہیں ہوتی، ورنہ شوہر سے چھوٹی چھوٹی بات سے مسئلہ ہو جاتا تھا، کیا عمل اب کریں؟ نہیں ہوتا۔ 11 بار جو آپ بتاتے ہیں درود ابراہیمی، 11 بار سورۃ فلق، 11 بار سورۃ ناس، 11 بار سورۃ اخلاص، اور 11 بار وہ جو ہے آیت کریمہ، یہ پڑھنے سے لڑائی جھگڑے بالکل نہیں ہوتے، سکون آ جاتا ہے۔ اور جو سورۃ طارق کی آخری آیت ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ ویسے ہی آپ کی قید میں آ جاتا ہے، آپ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہلی دفعہ کسی مائی سے اور سنا کہ میاں قید میں آ جاتا ہے۔ اللہ، صاحب ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے۔ اچھا وہ اب آپ کی قید میں ہے؟ جی ہاں جی بالکل، اب تو ایسے ہی لگتا ہے 3 دن سے۔ اللہ الحمدللہ۔ مظلوم بیچارہ۔ حکیم صاحب میرے کچھ سوال بتا دیجیے۔ لکھا ایک تو مجھے پردیسی اپنے ہر وظائف کی وطن کو یاد کیا کرنا، جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا۔ ظاہر تھک جاتی ہیں، تھکنے کے بعد اکتا جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پھر پھٹ پڑتی ہیں۔ اچھا وہ شوہر باہر کی قدم باہر کی نظریں، باہر کے راستے دیکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ خوددار خاتون ہوتی ہے، شریف اور نیک،
اب یہ کہتی ہے میرا حق چاہیے مجھے. اسے آپ کہتے ہیں کہ موبائل کی نیٹ کی ساری راستے اس نے دیکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا دیکھا ہوا ہے. تو میری درخواست یہ ہے آپ محترمہ آپ کچھ نرمی اختیار کریں. آپ نے یقیناً بہت درگزر کیا ہوگا. آپ مزید اپنے درگزر کو بڑھائیے اور اپنے پیار کو بڑھائیے اور اپنی محبت کو بڑھائیے. اور میرے کئی گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں یقین جانیے آگ پہ پانی جیسے آگ بجھ جاتی ہے صرف اس بات پہ کہ اس شوہر کی صبح کو صبح کہہ دیں، اس کی شام کو شام کہہ دیں، اس کا دل جیت لیں. جب دل جیت لیں گے پھر وہ آپ کا ہوگا، جیسے آپ اسے کہیں گے وہ ویسے کرے گا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے صرف اس بات کی وجہ سے ایک بندے نے ہیروئن لگا دی. وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے گھر میں ہر وقت ڈانٹ پڑتی تھی، ہر وقت ڈانٹ، ہر وقت ڈانٹ، اعتراض. میرا ایک دوست تھا میری تعریف کرتا تھا اور پیار کے بول بولتا تھا. مجھے دوست اچھا لگنے لگا اور میں پھر اس کے بعد بیٹھنا شروع ہو گیا. وہ ہیروئن پیتا تھا اور میں اسے روکتا تھا اور میں اس کی ہیروئن سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کی تعریف ایسی تھی میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے نہ چھوڑا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی تعریف نے مجھے ہیروئن پہ لگا دی اور میں خود ہیروئن پہ لگ گیا. اب جب میں ہیروئن پہ لگا تو میرے گھر والوں نے مجھے میری ڈانٹ ڈپٹ اور بڑھا دی، سختیاں اور بڑھا دی. اب اس غم کو بھلانے کے لیے میں نے اپنا سہارا نشے کا لیا اور اس دوست کا لیا. تو میں آپ محترمہ آپ مخلص ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے. شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو وقت دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کو محبت دے، اس کو مسکراہٹ دے، اس کو پیار دے، اس کی تعریف کرے. اگر وہ شوہر ایسا ہے نہیں پھر آپ ایسا کریں یہ ساری چیزیں آپ ہی اس کو دینا شروع کر دیں. آپ کہیں گے میں نے بہت دیا، میں کہوں گا ذرا اب تھوڑا سا آج عزم کر لیجئے اور آج آپ فیصلہ کر دیں کہ آپ نے اس کو یہ چیز دینی ہے. جب آپ فیصلہ کر لیں گے نا یہ چیز آپ نے اس کو دینی ہے، پھر رت بدلے گی، پھر مزاج بدلے گا، پھر صبح بدلے گی، شام بدلے گی. کئی گھرانے ایسے ہیں رب نے ان کے گھر میں سکھ سکون چین اور راحت اور برکت کے فیصلے کر دیے اور ان کے گھر میں ایسا نظام چلا کہ ایسا کہ آج تو یہ فیصلہ کر لیں. ایک تو یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ، گھبراہٹ اور الجھا ہوا جواب نہیں دینا. الجھا ہوا جواب سارا کچھ اپنے اوپر سہ لینا ہے اور اپنے آپ کو مجرم کہہ لینا ہے. اور دوسرا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے تو فائدے انوکھے ہیں. میں کئی بار بتا چکا ہوں، گم شدہ چیز کے لیے چوری ہو گئی ہو چیز انسانوں نے اٹھائی ہو یا جنات نے اٹھائی ہو، اور کوئی بندہ گم ہو گیا ہو اور نہ ملتا ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اتنے سالوں سے بندہ گم ہے اور یہاں تک کہ وہ بندہ اس وقت کس حالت میں ہے، یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہم لوگوں پہ شک کر رہے ہیں اور ہماری کوئی چیز اٹھائی گئی ہو. ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے مسائل اگر آپ ان کا حل چاہتے ہیں اور ان مشکلات کا 100% حل چاہتے ہیں اور ان پریشانیوں کا 100% حل چاہتے ہیں تو بالکل خاموشی سے سارے غم بھول جائیں اور صرف دن رات یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ان لفظوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے تو ان لفظوں کی تاثیر حیرت انگیز طور پہ بڑھ جائے گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن میں پہلے رب رحمان ہے پھر رحیم ہے. یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ. یہ صفت رحمان کی تاثیر ہے کہ اللہ پاک روٹی دیتا ہے باوجود نافرمانی کے، پانی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، باوجود نافرمانی کے اللہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا، باوجود نافرمانی کے اللہ سارے مسئلے حل کر رہا، باوجود نافرمانی کے میرا اللہ پاک جو ہے راضی ہے اور ہمیں کچھ دے رہا. یہ اس کی صفت رحمان ہے. اور یہ چیز بھی صفت رحمان میں بھی ہے کہ اس کو اپنے ماننے والے کو بھی دے گا اور نہ ماننے والے کو بھی دے گا. وہ اپنے جاننے والے کو بھی دے گا اور وہ کریم اپنے نہ جاننے والے کو بھی دے گا. یہ اس کی صفت رحمان ہے اور یہ انوکھی صفت ہے، صفت رحمان. اور جو صفت رحیم ہے
وہ قیامت کے دن اس کا اظہار کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائے اور مجرم کی صف بن جائے اور ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں اور ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ اور صفت رحمان کیا ہے؟ اللہ دنیا میں دشمن کو بھی کھلائے گا، دوست کو بھی کھلائے گا، اپنے کو بھی کھلائے گا اور غیر کو بھی کھلائے گا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ تو آپ محترمہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھیں۔ اس کا تذکرہ اگر چلا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم کا، تو اس لیے اس کے ذرا میں چاہتا ہوں کہ اور فائدے بھی بتاتا جاؤں، ہمارے سننے والے ان میں کوئی دکھی، کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی مسائل میں، کوئی مشکلات میں، کوئی پریشانیوں میں اٹکا ہوا، الجھا ہوا اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ جکڑا ہوا، یہ میں اس کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ ضرور کرے اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کہ کوئی بھی بندہ پریشان ہے، جس کے گھر میں جھگڑے ہوں اور جس کے گھر میں لڑائی ہو اور جس کی گھریلو مشکلات ہوں، وہ اس وظیفے کو لازم پڑھے اور ڈوب کے پڑھے اور بہت توجہ سے پڑھے۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اس کے فائدے میں مزید بتاتا ہوں ایک مخلص کی کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب، میرا نام عاطیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ حضرت صاحب، میں آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتی ہوں بڑی باقاعدگی سے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے 4 بچے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے نیک ہوں، لائق ہوں اور فرما بردار ہوں۔ جی۔ اور میرا بیٹا بڑا ہے عبداللہ، وہ ویسے تو لائق ہے لیکن پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وہ اگر پڑھے تو صحیح پڑھ لیتا ہے لیکن وہ توجہ نہیں دے کرتا، اور ادھر ادھر بس دھیان اور ایسے اسے، اور اس کی اسکول سے اور اکیڈمی سے اسی لیے کمپلین بھی آتی ہیں۔ جی جی۔ اور باقی ہمارے گھر میں میرے شوہر محمد حنیف، ان کی رزق کی زیادہ شادی کے لیے بھی آپ سے وظیفہ مانگنا تھا۔ اور حضرت صاحب، میں نے اپنے جسم کی رپورٹیں کروائی ہیں، رپورٹیں میری ساری ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بھی میرے نا ٹانگوں پہ، نیچے پنڈلیوں پہ اور میرے بازوؤں پہ نا سوجن رہتی ہے جی۔ بہت زیادہ، اور بیٹھنے میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے صحیح طرح، اور میری رپورٹیں ٹھیک ہے۔ میرے میدے کا مسئلہ ہے، شاید میں سمجھتی کہ میدے کی وجہ سے ہے، اعصابیت اور وہ گیس بہت بنتی ہے۔ جی جی۔ ہاں جی، یہ میرے مسئلے ہیں اور بس آپ ان کا کوئی حل بتا دیں۔ جی، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ بہت اللہ پاک آپ کے ساتھ کرم اور فضل کے معاملے فرمائیں گے۔ آپ نے بیٹے کا مسئلہ بتایا، گھریلو زندگی بتائی اور اپنی آئندہ ازدواجی زندگی کی کامیابی اور مسائل کا حل۔ اب پہلے میں یہ عرض کروں گا، پھر آپ کے جسمانی مسئلے کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد سورۃ علم نشرح 11 بار پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بیٹے کے مزاج اور گھریلو مسائل اور اپنی زندگی کے آئندہ آنے والی کامیابی کے لیے، اور بیٹے کے نصیب مقدر کے لیے، اس کی زندگی کی جو کمیاں کوتاہیاں بے راہ روی اس کو ختم کرنے کے لیے سورۃ علم نشرح 11 بار، اول آخر درود پاک 1 بار 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور سارا دن میں ایک لفظ بتاتا ہوں، یا مانعو یا صبور، بس 2 لفظ ہیں، یا مانعو اللہ کا صفاتی نام ہے اور یا صبور، یہ 2 لفظ ہیں۔ ان 2 لفظوں کو بہت زیادہ پڑھیے، بہت زیادہ پڑھیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔